کامیابی یہ نہیں کہ ہم اپنی دنیا کے سرکلوں میں اپنے آپ کو صرف الجھا کر کے رکھ دیں. کامیابی یہ ہے فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور اللہ کی جنتوں کو پا گیا، فقد فاز، لوگوں یہ ہے وہ کامیاب. اور یہ ہے کامیابی. ایک طرف یہ کامیابی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو لینا کیسے ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ کامیابی ملے گی ایسے، جنت اس طرح سے ملے گی، جہنم سے بچاؤ تب ممکن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا مطیع بن جائے. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، لوگوں یہ بہت بڑی کامیابی کو لینے والا بن گیا. اور اللہ فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، من عمل صالحا، لوگوں یہ اوپن اعلان ہے، کوئی خاص نہیں ہے. من کوئی بھی عمل صالحا، کہ جس نے ایسا کام کیا کہ جس میں صلاحیت ہو کہ اللہ اس کو قبول فرما لے، من ذکر او انثی، وہ مذکر ہے یا مؤنث، اللہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ مذکر نے کیا ہے یہ مؤنث نے. وہو مؤمن، اگر اس کے پاس ایمان ہے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ خوشخبری دیتے ہیں ہم اس کی دنیا کی زندگی کو پاکیزہ اور اچھا بنا دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ان کو جزا میں ان کا اجر دیں گے، بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین جو وہ کرتے رہے. حضرات پھر اعلان ہوتا ہے اگر اللہ کی رضامندی کو کامیابی کو لینا ہے، والسابقون الاولون، آگے بڑھیے سبقت لے جائیے جس طرح وہ لے گئے. اول آئے من المہاجرین والانصار، مہاجر میں سے بھی انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان، صرف صحابہ کو مقام ملے گا نہیں، جو لوگ ان کی پیروی کریں گے اچھائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ قیامت تک، رضی اللہ عنہم، اللہ ان کو یہ دے گا. سمجھ جاؤ لوگوں، قبل اس کے کہ رمضان گزر جائے ہمیں اللہ سے راضی ہونا ہے، اللہ کو اپنے ساتھ راضی کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور پھر تیسرا تحفہ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، تجری تحتها الانہار، نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا. تجھے بہت اچھا لگتا ہے آؤٹنگ کے لیے نکلے، کسی اچھے مقام پہ جائے، آبشاروں کو دیکھے، پانیوں کو دیکھے، جھکے ہوئے درختوں کو دیکھے، ہر طرف سرسبزہ اور باغیچے کو دیکھے، تو پل پہ کھڑا ہو، نیچے سے پانی گزر رہا ہو، یہ مناظر دیکھنا چاہتا ہے اور اپنا قیمتی وقت نکال کے اسپیشلی جاتا ہے. اللہ کے بندے، ہم نے اس سے بہتر تیرے لیے کر رکھا ہے. جنات، ہر طرف باغات ہی باغات ہیں، تجری تحتها الانہار، نیچے نہریں بہ رہی ہیں، پانیوں کے خوبصورت منظر ہیں، خالدین فیہا ابدا. تو سوات میں گیا لوٹ کے آنا پڑا، مری میں گیا لوٹ کے آنا پڑا، تو شمالی علاقوں میں گیا لوٹ کے آنا پڑا، تو نے ملیشیا کا ویزا لگوایا لوٹ کے آنا پڑا، لیکن یہ جنت کے نظارے، یہ مناظر، یہ حسین جگہیں، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ پر رونق، یہ تیری آؤٹنگ، یہ تیری پکنک، یہ تیرے مزے، یہ تیری لذتیں، یہ کبھی ان کے اندر خلل نہیں آئے گا. کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کوئی نہیں کہے گا بہت دن ہو گئے ہیں واپس لوٹا نہیں. خالدین فیہا، تجھ کو یہ ملے گا ابداً، ہمیشہ اس میں رہے گا. ذالک الفوز العظیم، یہ دنیا کی پکنکیں یہ کامیابی نہیں ہے، یہ جنت کے مناظر اور ان کے مقاموں کو پا لینا بڑی کامیابی ہے. حضرات سمجھ جائیے، قبل اس کے کہ رمضان گزر جائے ہمیں رب کے وعدوں کو جان لینا چاہیے. وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ نے مومنوں سے بھی اور مومنات سے بھی، مردوں سے بھی خواتین سے بھی وعدہ کیا ہے. جنات کس چیز کا؟ جنتوں کا. تجری من تحتها الانہار، نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہم تمہیں ہمیشہ رکھیں گے. ومساکن طیبہ، تم گجرانوالہ کی رہائشوں سے خوش نہیں ہو، چھوٹی ہیں، مسائل ہیں، یہاں پہ گندگی ہے اور گٹر ابل رہے ہیں. مالک فرماتے ہیں تم ہمارے بن جاؤ، رمضان کو جو ہے غنیمت جان لو، ہمارے مہمان بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، پاکیزہ محلات تمہارے لیے ہیں. یہ سب چیزیں، جنتیں، یہ بہتی نہریں، یہ مساکن، یہ طیبہ، یہ کوٹھے، یہ سب کچھ چھوٹی چیزیں ہیں تو یہ بھی بڑی کامیابی. لیکن ورضوان من اللہ اکبر، لوگوں سب سے بڑا تحفہ ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے اور اس کو اللہ کی رضامندی مل جائے. جب یہ مل گئی تو پھر سب کچھ مل گیا.
حضرات ہلکی پھلکی کچھ نیند کا وقت بھی ہے، مزے سے سونے کے ٹائم بڑے پڑے ہیں، ذرا جگائیں تھوڑا سا. کچھ ساتھی ایک دو اونگ لے رہے ہیں، اٹھائیں ان کو قبل اس کے کہ سوتے سوتے میں رمضان گزر جائے. جگائیں اپنے من کو، جگائیں اپنے تن کو، اور لگا لیں اپنے آپ کو. کون سی لگن؟ لگن یہ لگ جائے کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا لوگوں جب رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ کے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. ایک روایت میں رب کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ایک روایت میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتے ہیں. حضرات آسمان کے دروازے کھل گئے، رحمت کے دروازے کھل گئے، جنتوں کے دروازے کھل گئے. کس لیے؟ جنت کے دروازے کھول کے آواز کون لگا رہا ہے؟ منادی کون کر رہا ہے؟ واللہ یدعو الی الجنہ. اور لوگوں آواز لگانے والا بھی تمہارا رب ہے. خوش ہو جاؤ. تمہیں کون بلا رہا ہے؟ آواز کون دے رہا ہے؟ یا عبادی کون کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الانسان کون کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کون کہہ رہا ہے؟ کل عبادی الذین آمنوا کون کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الانسان کون بول رہا ہے؟ اور یا ایھا الناس کون کہہ رہا ہے؟ یہ تیرا رب ہے. واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ جنتوں کی طرف، والمغفرۃ باذنی، اور وہ اپنی اجازت دے کے خود کہہ رہا ہے آجو میں تمہیں بخش دوں. اور حضرات یہ خود اللہ کر رہے ہوں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے؟ کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. قبل اس کے کہ رمضان گزرے ہمیں سائل بھی بننا ہے، ہمیں راہ روے منزل بھی بننا ہے. اسی لیے اللہ نے اپنی جنتوں کا تذکرہ قرآن میں مفرد لفظ کے ساتھ 66 مرتبہ کیا. جنات کا ذکر جو ہے 69 مرتبہ کیا. جنتی کہہ کر کے جو ہے 1 مرتبہ ذکر کیا. جنتان کہہ کے مالک نے 2 مرتبہ ذکر چھیڑا. 138 مرتبہ مختلف پیراؤں میں اللہ نے جنت کی نمائش لگائی، وہاں کا ایک ایک حصہ دکھلایا اور کہا آؤ مذکر اور مؤنث عمل کر کے آؤ، میں تمہیں اپنی جنتیں دوں گا. جنت کس کو نہیں ملے گی؟ لوگوں سارے دعا کرتے ہیں، لیکن یہ نوٹ کر لو قبل اس کے کہ بے فکری میں رمضان گزر جائے جان لینا چاہیے کہ جس نے اللہ کے قرآن کی کسی ایک آیت کے معنی و مفہوم کو، مقصود یا مطلوب کو، یا اس کے ترجمے کو، یا اس کی حقیقت کو، یا اس سے ملنے والے امر اور نہی کو رد کیا یا جھٹلایا، یہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا. ہم کتنی آیات کو جھٹلا رہے ہیں. اور جس نے تکبر کیا، استکبار کیا، اللہ کے قرآن سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھا، اللہ کی ہدایت اور دین سے اپنے آپ کو ماورا سمجھا، جنت میں داخلہ بند ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے ہم آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے، ولا يدخلون الجنہ، نہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، لوگوں اونٹ کو سوئی کے ناکے کے اندر تم داخل کر دو، ہم جنت کے اندر ان کو داخل کر دیں گے. اگر تم نہیں کر سکتے تو یاد رکھو پھر ہم بھی ایسے بدبخت کو جنت دینے والے نہیں ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو یوں ہی سزا دیا کرتے ہیں. اس جنت کو لینے کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں متقی بننا ہے. اگر ہم متقی بن گئے، تقوی والے بن گئے، حضرات گھبرائیے گا نہیں. کیوں؟ کہ یہ گرمیاں بھی ہمیں پتہ دیتی ہیں کہ جہنم کی آگ کتنی گرم ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ جو دنیا کے اندر موسم گرما لے کے آتے ہیں، یہ پردے تھوڑے تھوڑے سے ہٹا دیں جو ساتھی کریں. ہم اگر عبرت حاصل کرنے والے ہوں، سبق لینے والے ہوں، توجہ میری طرف رہے احباب کی، جو ساتھی کر رہے ہیں انہی پہ چھوڑے. حضرات گرامی، اگر ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہوں، مالک نے اپنے محبوب کو پیغام دیا اور انہوں نے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ یہ گرمی، یہ سردی، یہ جہنم کی ایک